अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। चलें दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे मौजू पर जिसमें तारीख की गहराइयाँ, मजहब की पाकीज़गी और फ़न की रूहानी बुलंदी का हसीन इम्तिजाज मिलता है। इस्लामी फ़नून और मामारी का जदीद तनाजुर। आपने सुना ही होगा कि ये सिर्फ पत्थर और गारा नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से सुनी जा रही है और आज भी नई नई आवाज़ें इसमें शामिल हो रही हैं। ये क्यों अहम है? क्या सिर्फ पुरानी इमारतें देखना ही काफ़ी है? नहीं यार, इस्लामी फ़नून और मामारी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने न सिर्फ मुसलमानों की तहजीब व तमद्दुन को दुनिया के सामने पेश किया, बल्कि इंसानी तख्लीकी सलाहियतों को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। सोचें, वो ज़माना जब बहुत से ख़तों में साइंस और फ़नून का ज़वाल आया हुआ था। उस वक्त इस्लाम की सरज़मीन पर उलूम का नूर फैला और साथ ही साथ फ़न तामीर की नई नई शक्लें भी उभर कर सामने आए। ये सब कुछ कैसे हुआ? यहाँ एक बड़ी कहानी है। इस्लाम ने अपनी तालीमात में ही फ़न और तख्लीक को बड़ा अहम मकाम दिया। कुरान मजीद में कायनात की खूबसूरती का बार बार जिक्र मिलता है, जो फ़नकारों के लिए एक मुसलसल तहरीक का सबब बना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके सहाबा किराम की ज़िंदगी भी इस बात की मिसाल है कि कैसे खूबी और जमाल की कदर की जाती थी। हाँ, यहाँ ज़ेबाइश का मतलब रियाकारी या फजूल खर्ची नहीं, बल्कि मामारी और फ़न के ज़रिए अल्लाह ताला की कुदरत और अज़मत का इजहार था। फिर देखें, इस्लामी सल्तनतों के उरूज के ज़माने में कैसे मस्जिदों, मोहल्लातों, मज़ारों और दीगर इमारतों की तामीर का काम एक शानदार अंदाज में किया जाता था। मस्जिद नबवी से लेकर जामिया मस्जिद कर्तबा, ताज महल से लेकर शाही किले, हर एक इमारत अपनी तर्जी तामीर और खूबसूरती में बेमिसाल है। ये इमारतें सिर्फ पत्थर और चूबों की बुनते नहीं थीं, बल्कि उनमें दीन, तहजीब और फ़न का इम्तिजाज मौजूद था। ये इमारतें इस्लामी फ़न के तकाज़ों के साथ साथ मोहल्ली सकाफ़त और माहौल की असर को भी अपने अंदाज में मुनकिस करती थीं। अब बात करते हैं जदीद तनाजुर की। जदीद दुनिया में इस्लामी फ़नून और मामारी का क्या किरदार है? क्या इसकी रिवायात ख़त्म हो रही हैं या तब्दील हो रही हैं? यहाँ एक अहम नुक्ता ये है कि रिवायत और जिद्दत दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। हम अपनी रिवायात को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। इस्लामी फ़नून और मामारी की रिवायत को समझना हमारी शनाख्त का अहम जुज़्व है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम वक्त के साथ साथ तब्दीली को कबूल ना करें। जदीद मेमार इस्लामी फ़नून और मामारी के उसूलों को जदीद टेक्नोलॉजी और मवाद के साथ मिलें कर नई नई शक्लें पैदा कर रहे हैं। वो ऐसे डिज़ाइन पेश कर रहे हैं जो एक तरफ तो इस्लामी फ़न की रूह को ज़िंदा रखते हैं, दूसरी तरफ वक्त की ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। हम नए मवाद और तकनीकों का इस्तेमाल करके ऐसी इमारतें तैयार कर सकते हैं जो एनर्जी के मुहाफ़िज़ हों, माहौल दोस्त हों और साथ ही इस्लामी फ़न की रूह को भी मुनकिस करें। सोचें, एक जदीद मस्जिद जहां रिवायती इस्लामी फराहम के साथ साथ जदीद सहूलतें भी मौजूद हों, या एक मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग जिसमें इस्लामी ज्योमेट्री और पैटर्न का इस्तेमाल किया गया हो। ये सब इस बात की मिसाल है कि रिवायत और जिद्दत एक दूसरे के मुकम्मल हो सकते हैं। यहाँ एक अहम बात यह है कि इस्लामी फ़नून और मामारी में सिर्फ इमारतों की बात नहीं होती, बल्कि ये तमाम फ़नून की मुकम्मल रिवायत है। खत्ताती, मीनाकारी, काशीकारी, लोहे के काम वगैरह भी इस रिवायत का अहम हिस्सा हैं।
یہ تمام فنون اپنے انوکھے اور خوبصورت انداز میں اسلامی تہذیب اور معاشرے کے نظریات کو منعکس کرتے ہیں، اور آج بھی یہ فنون زندہ ہے اور نئے نئے انداز میں پھیل رہے ہیں۔ آخر میں، اسلامی فنون اور معماری کا جدید تناظر صرف عمارتوں کی تعمیر نہیں، بلکہ ایک مسلسل سفر ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہم اپنی روایات سے متعلق رہتے ہوئے نئے ہدف کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہم اپنے آباء و اجداد کے مفادات کو سمجھتے ہوئے اپنی دنیا کو خوبصورت اور معنی بھرپور بنا رہے ہیں۔ آئیے اس سفر میں مل کر شامل ہوں اور اسلامی فنون اور معماری کے نئے باب کھولیں۔ ارے یار، تمہیں پتہ ہے، میں کل رات ایک بہت ہی دلچسپ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا۔ موضوع تھا اسلامی فنون اور معماری کا جدید تناظر، جدت اور روایت کا امتزاج۔ یقین کرو، اتنا خوبصورت اور دلچسپ تھا کہ مجھے تمہیں اس کی کہانی ضرور سنانی تھی۔ بات کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ واضح کیا گیا کہ اسلامی فنون اور معماری کتنا بڑا، کتنا وسیع اور کتنا گہرا موضوع ہے۔ ہم بس مسجدوں اور محلموں تک محدود نہیں رہ سکتے۔ یہ تو ایک ایسا ورثہ ہے جو صدیوں پر محیط ہے، جس میں ہر دور کے اپنے رنگ اور انداز شامل ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں مسجدوں کی، مگر ساتھ ہی ساتھ قلعوں، بازاروں، خانقاہوں، حماموں اور یہاں تک کہ عام گھروں کی بھی۔ اور یہ سب کچھ صرف عمارتیں نہیں بلکہ ایک مکمل ثقافت کی عکاسی کرتی ہیں۔ شروع کہاں سے ہوئی تھی یہ سوچنا ہی حیران کن ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو مدینہ منورہ سے شروع ہوا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ۔ پہلی مسجد، وہ سادگی میں موجود عظمت، یہ سب کچھ نئی شروعات کا نشان تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ فن کس قدر پھیلا، کس قدر ترقی کی۔ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ثقافتوں کے امتزاج کے ساتھ اسلامی فنون نے اپنی نئی شکلیں اختیار کیں۔ اندلس سے لے کر ایران تک، شام سے لے کر ہندوستان تک، ہر جگہ مقام کے رنگ، مقامی کاریگروں کی مہارت اور مذہبی عقیدوں کے اظہار نے اسے ایک منفرد شناخت دی۔ خلیفہ عبد الملک کے دور میں دمشق میں جامع مسجد کی تعمیر، پھر ایران میں ایوانوں اور گنبدوں کی شاندار تعمیر، کثرت تعمیر کا عصر آیا۔ یہ سب کچھ بس عمارت سازی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا مذہبی، سماجی اور ثقافتی رجحان تھا جو عصر حاضر تک اپنے اثرات چھوڑتا آیا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات ہے اس فن میں استعمال ہونے والی جیومیٹری، کلر سکیمز اور نقش و نگار۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی فنون میں انسان یا جانوروں کی تصاویر کم ہی ملتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ اسلامی تعلیمات میں بت پرستی سے بچنے کی تاکید ہے، لیکن اس کی جگہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پیچیدہ جیومیٹری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک طرح کے کیلیگرافی کو بڑی شان و شوکت سے استعمال کیا گیا۔ یہ صرف حروف نہیں بلکہ ایک فن تھا جس میں ہر حرف ایک خوبصورت تصویری عنصر کی طرح ہوتا تھا۔ پھر پودوں، پھولوں اور فطرت کی دیگر خوبصورتیوں کا استعمال بھی بے حد زیادہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں جدید تناظر کی۔ کچھ دیر پہلے تو ہم صرف روایتی اسلامی فنون کی بات کر رہے تھے، لیکن جدید دور میں اس فن نے کس قدر تبدیلیاں دیکھے ہیں۔ بہت سے معمار اور فنکار جدت اور روایت کے امتزاج کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ روایتی اسلامی عناصر کو جدید معماری کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں ایک طرف جدید ٹیکنالوجی اور مواد کا استعمال ہے، تو دوسری طرف روایتی ہنر اور تکنیک کی پاسداری بھی۔ مثال کے طور پر، آپ آج کل بہت سی ایسی مسجدوں کو دیکھ سکتے ہیں جن میں روایتی گنبد اور محراب کے ساتھ ساتھ جدید ڈیزائن اور مواد کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔
इसी तरह आप बहुत सी ऐसी जदीद इमारतें भी देखेंगे जिनमें इस्लामी फ़नून के अनासिर को खूबसूरती से मलिया गया है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। इसमें बहुत सी चैलेंजेस भी हैं। मसलन रिवायती और जदीद अनासिर को एक दूसरे के साथ बेहतरीन तौर पर मिलाना एक बड़ा काम है। उसके लिए फनकारों और मामारों को अपनी महारत और कोशिश के साथ साथ रिवायती फ़नून की गहरी समझ की भी ज़रूरत है। और फिर ये भी एक अहम बात है कि ये सब कुछ सिर्फ इमरानियाती एतबार से ही अहम नहीं है, बल्कि ये हमारी सकाफत और तहजीब का भी एक अहम हिस्सा है। इस फन को जिंदा रखने की कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मुख्तसरा, ये एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र है जो सदियों पुराना है और आज भी जारी है। ये रिवायत और जिद्दत का एक ऐसा इम्तिजाज है जो हमें हमारी तारीख़ और सकाफत से जोड़ता है और हमें एक नया मजबूत और खूबसूरत मुस्तक़बिल की तरफ ले जाता है। तुम्हें भी ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखनी चाहिए। अरे दोस्तों, बात चल रही थी इस्लामी फ़नून और मामारी की, और अब हम इसके दिलचस्प तरीन हिस्से पे पहुंच गए हैं। याद है ना, मैंने बताया था कि इस्लामी फ़नून और मामारी का जदीद तनाज़ुर ये बस एक मौजू नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सफ़र है। जिद्दत और रिवायत का एक ऐसा हसीन इम्तिजाज जिसने सदियों से दिलों को मोहा है। अब तक हमने इब्तिदाई दौर से लेकर मुख्तलिफ सल्तनतों के शानदार शाहकारों पे बात की, मगर अब बात शिद्दत इख्तियार करती है। आइए देखते हैं कि किस तरह इस्लामी फ़नून और मामारी ने जदीद दौर में नई जहतें इख्तियार की। किस तरह पुराने रिवायती अंदाज नए तसव्वुरात से मिलकर एक नई रूह इख्तियार कर गए। ये कोई आसान काम नहीं था। सोचें, सदियों की रिवायत, एक ऐसा विरसा जो कबे की मुक़द्दस दीवारों से लेकर ताज महल की नाजुक खूबसूरती तक फैला हुआ है, उसे जदीद दौर के तकाज़ों के साथ कैसे हम अहम किया जाए, यही तो इस मौजू की रूह है। देखें, पहले तो जदीदियत का चलन ही ऐसा था कि पुराने रस्म रिवाज को चैलेंज किया जाता था। कुछ लोग तो यही कहते थे कि अब जदीद फ़नून की ज़रूरत है, ये पुरानी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। मगर खुशकिस्मती से हमारी तहजीब ने ये साबित कर दिया कि रिवायत और जिद्दत एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे की तकमील है। मुझे याद है, मैंने एक बार कराची के एक जदीद आर्किटेक्चरल डिज़ाइन देखा था। बिल्डिंग के बाहर से तो ये बिल्कुल जदीद अंदाज की थी, शीशे और स्टील का कमाल, मगर अंदर जाकर मुझे हैरत हुई। अंदरूनी सजावट में इस्लामी फ़नून की झलक वाज़ेह थी। जालियों के पैटर्न, कटाई का काम, रंगों का इंतखाब, सब कुछ इतनी खूबसूरती से जदीद अंदाज में ढाला गया था कि दिल को तस्कीन मिली। यही तो है रिवायत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज। इसी तरह आपने दुनिया के कई शहरों में जदीद मसाजिद देखी होंगी। इनमें आपको जदीद मवाद का इस्तेमाल और जदीद आर्किटेक्चर नज़र आएगा, मगर उनकी इमारतों की रूह में इस्लामी फ़नून की रिवायत जिंदा नज़र आएगी। कुछ मसाजिद में तो मीनारों और गनबदों के डिज़ाइन में भी जदीद तगीरात नज़र आते हैं, मगर उनमें वो रूहानी सुकून और अज़मत ज़रूर मौजूद होती है जो सदियों से इस्लामी मसाजिद की शनाख्त रही है। फिर गौर कीजिए इस्लामी कैलीग्राफी पे। ये तो फ़न का एक ऐसा शाहकार है जिसने सदियों से लोगों को अपनी जानिब मजनून किया है। आज भी इस फ़न को नए अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। जदीद कपड़ों पर, जदीद बनावट पर, ये के पुराने पैटर्न नई रूह पहनकर हमारे जदीद वक्त में भी ज़्यादा दिलचस्प नज़र आते हैं। और बात सिर्फ इमारतों और कपड़ों तक महदूद नहीं है। जदीद मीडिया के असर में भी इस्लामी फ़नून और मामारी नई जहतें इख्तियार कर रही है। वीडियो गेम्स, फिल्में
اور حتیٰ کہ ویب ڈیزائن میں بھی آپ کو اسلامی فنون کا اثر نظر آئے گا۔ لیکن یہ بہت اہم ہے کہ اس امتزاج میں حفاظت کا خیال رکھا جائے۔ جدید تصورات کو اپنانے کے نام پر ہماری روایات کو مٹانا یا بدلنا کوئی حل نہیں ہے۔ ہمیں ان روایات کی قدر کرنی چاہیے اور انہیں نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی تو ہے اسلامی فنون اور معماری کا جدید تناظر۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں روایت اور جدت ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیشہ جدید اور تازہ تصورات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں اپنے مغربی ورثے سے جوڑتا ہے اور ہمیں مستقبل کے لیے بھی تیار رکھتا ہے، اور یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر نئی نسل اپنا حصہ ڈالتی ہے اور اس فن کو مزید خوبصورت بناتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا اسلامی فنون اور معماری کے جدید تناظر کا ایک چھوٹا سا جھلک۔ ہمیں اس ورثے کی قدر کرنی چاہیے اور اسے مستقبل کے لیے محفوظ کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ کیا آپ متفق ہیں؟ یار، بات تو بہت دلچسپ ہو گئی نا۔ یہ اسلامی فنون اور معماری کا سفر جو صدیوں پر پھیلا ہوا ہے، واقعی حیران کن ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ابتدائی دور کے مساجد سے لے کر تاج محل کی شان و شوکت تک کس طرح روایت نے جدت کو پروان چڑھایا اور جدت نے روایت کو نئی جہت دی۔ اب بات آتی ہے کہ یہ سارا سفر، یہ امتزاج آخر کس طرح اختتام پذیر ہوا، یا کیا واقعی اختتام ہوا بھی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی فلم نہیں جس کا ایک خاص اختتام ہو۔ اسلامی فنون اور معماری کا سفر تو جاری ہے، مسلسل بدلتا اور ارتقا پاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس سفر کے ایک خاص باب کو، ایک دور کو اختتام کا نام دیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں روایتی انداز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جدید تکنیکوں کا استعمال ایک مربوط اور متوازن شکل اختیار کر چکا تھا۔ مثلاً، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے جدید مساجد میں روایتی اسلامی ڈیزائن کو جدید تعمیراتی مواد اور تکنیکوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جیسے کہ گلاس اور سٹیل کا استعمال کرتے ہوئے روشنی اور ہوا کی بہتر گردش کا انتظام کیا جا رہا ہے، مگر ساتھ ہی آرکوں، گنبدوں اور جالیوں کے روایتی عناصر کو بھی برقرار رکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا توازن ہے جو جدید دنیا کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے روایتی حسن کو بھی قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح کئی نئی تعمیرات میں روایتی اسلامی نقوش اور پیٹرن کو جدید انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مثلاً، جالیوں کے روایتی کام کو جدید لیزر کٹنگ کی تکنیک سے ایک نئی سطح پر لے جایا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف کام کی رفتار بڑھتی ہے بلکہ نئی ڈیزائن کے امکانات بھی کھل جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جو غور طلب ہے۔ جدید دور میں معماری کے کچھ ایسے تجربات بھی ہوئے ہیں جو شاید کچھ لوگوں کو روایتی اسلامی فنون سے دوری کا احساس دلاتے ہوں۔ یہ کچھ بے قاعدہ ڈیزائن یا بہت زیادہ مغرب کے اثر سے متاثر ڈیزائن ہو سکتے ہیں جو اسلامی فنون کی روح سے ملتے جلتے نہیں لگتے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صرف ایک حصہ ہے، ایک نظر ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں معمار اور فنکار ایسے ہیں جو اپنی تمام صلاحیتوں سے روایتی اسلامی فنون کی روح کو زندہ رکھنے اور اس میں جدیدیت کا امتزاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک ایسا سلسلہ جو آگے بڑھتا رہے گا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلامی فنون اور معماری کا جدید تناظر صرف اختتام نہیں بلکہ ایک انتقال ہے، ایک ٹرانزیشن جو روایتی خوبصورتی اور جدید تکنیکوں کے مابین ایک نئی رابطہ قائم کر رہا ہے۔ یہ ایک سفر ہے جس میں جدت اور روایت ایک دوسرے کو پروان چڑھاتے ہوئے مستقبل کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔
یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے بدلتا اور ارتقا پاتا رہے گا، ہمیں نئے جدید اور حیرت انگیز اثرات پیش کرتا رہے گا۔ اس کا کوئی آخر نہیں ہے، بس ایک مسلسل سفر ہے۔ کیا آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ مجھے امید ہے کہ یہ گفتگو نے آپ کو اسلامی فنون اور معماری کے اس شاندار سفر کے بارے میں ایک نیا نظریہ دیا ہوگا۔ اب آپ کے خیالات کیا ہیں اس بارے میں؟ کیا آپ کا کوئی سوال ہے؟ ارے دوستو، آج بات کرنے والا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے، اسلامی فنون اور معماری کا جدید تناظر، اور یہ کہ کس طرح جدت اور روایت کا یہ حسین امتزاج آج کے مسلمانوں کو اتنا کچھ سکھاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، ہماری شناخت کا ایک لازمی جزو۔ سوچیے، مسجد اقصی سے لے کر تاج محل تک، زیرو سے لے کر خطاطی تک، سب کچھ اتنی شاندار روایت کا حصہ ہے۔ ہزاروں سالوں سے مسلمان فنکاروں نے اپنی مہارت اور عقیدے کو ایک ایسے انداز میں ملا کر پیش کیا ہے جو ہمیشہ کے لیے یادگار ہے۔ لیکن یہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے، یہ روایت آج بھی زندہ ہے، جدید انداز میں دوبارہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اب سوچو، یہ سب کیا بتاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ورثہ کتنا امیر اور متنوع ہے۔ یہ صرف عمارتیں یا تصاویر نہیں ہیں، یہ تو ایک مکمل کہانی ہے، ایک سفر، ہزاروں سالوں کے عقائد، کامیابیوں اور جدوجہد کی عکاسی ہے۔ ہماری مسجدوں کے گنبد، ہماری خطاطی کے حروف، ہمارے قالینوں کے رنگ، یہ سب کچھ ہمارے ماضی سے آج تک ایک زنجیر کی مانند جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں ہر رنگ، ہر نقشہ، ہر لکیریں ہمارے بزرگوں کی محنت، ان کی تخلیق اور ان کے ایمان کی گواہی دیتی ہیں۔ پھر یہ جدید تناظر میں روایت کو زندہ رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آج کے بہت سے جدید فنکار، معمار اور ڈیزائنرز کس طرح روایتی اسلامی فنون سے متاثر ہو رہے ہیں؟ وہ پرانے اندازوں کو جدید ٹیکنالوجی اور تصورات کے ساتھ ملا رہے ہیں، نئے اور حیرت انگیز کام تخلیق کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ماضی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپنائے، سمجھے اور اسے آگے بڑھانے کے نئے طریقے تلاش کرنے چاہیے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو آج کے دور میں خاص طور پر اہم ہے، جہاں ہر روز نئے چیلنجز سامنے آتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ امتزاج ہمیں ہمارے ثقافتی ورثے کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے اسلامی فنون اور معماری میں ایک خاص روحانیت ہے، ایک خاص خوبصورتی جو دوسروں سے مختلف ہے۔ اس کی خوبصورتی صرف باہر سے نظر آنے والی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندرونی معنی اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس فن میں وہ پیغام چھپا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو اجاگر کرتا ہے، جو انسان کو اپنے خالق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا ورثہ ہے جس پر ہمیں فخر ہے اور جسے ہمیں آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی ایک اور بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ امتزاج ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے۔ جب ہم روایت اور جدت کے امتزاج پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری تخلیقی صلاحیتیں کتنا وسیع میدان رکھتی ہیں۔ ہماری سادہ سی دیواروں سے لے کر مختلف عمارتوں تک ہماری ثقافتی ورثے کی تخلیقی طاقت کا جھلک ملتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری تخلیقی صلاحیتیں لامحدود ہیں اور کہ ہم بھی اپنے فن کے ذریعے اپنی علامت چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی فنون اور معماری میں کتنے ہی مختلف انداز اور سٹائل ہیں۔ ہر ایک علاقے، ہر دور، ہر فنکار کا اپنا منفرد انداز۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تنوع خوبصورتی کا ایک حصہ ہے۔
हमें मुख्तलिफ राय और मुख्तलिफ अंदाज़ों की कद्र करनी चाहिए और ये सीखना चाहिए कि एक दूसरे से कैसे सीखना है। और यही तो एक ऐसा सबक है जिसकी हमें आज के दौर में बहुत ज़रूरत है। तो मेरा ख़याल है कि इस्लामी फ़नून और मामारी का ये जदीद तनाज़ुर, ये जिद्दत और रिवायत का हसीन इम्तिज़ाज हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें अपने अमीर वर्से से जोड़ता है, हमारी तख्लीकी सलाहियतों को बेदार करता है और हमें तनव्वुर की कद्र करना सिखाता है। ये एक ऐसा विरसा है जिस पर हमें फ़ख्र है और जिसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप मेरे साथ मुत्तफ़िक़ हैं? आपका क्या ख़याल है इस बारे में? आइए बातचीत को जारी रखते हैं। खुदा हाफिज़। अल्लाह हम सबको बरकत दे। आज की कहानी यही थी।